اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے تھی. جس طرح وہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4358 نمبر کہ جب عمرو بن عاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، تمام لوگوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے، احب کون ہے، زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ. جب پوچھا مردوں میں سے تو کہا ابوہا، عائشہ کا باپ. تو آپ بخاری شریف کے اندر 466 اور 67 نمبر پر جو روایتیں ہیں ان کو ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ نے صدیق اکبر کے ساتھ جو محبت تھی اس کو کس انداز میں، کس طرح اونچے انداز میں بیان کیا، اعلیٰ انداز میں بیان کیا. اب جو خلت ہے وہ محبت کی گہرائی کو بیان کی جاتی ہے. تو اب رسول اللہ نے ابو بکر کے ساتھ جو محبت کی گہرائی تھی اس کو بیان کرنا تھا. تو فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں لوگوں میں سے، یہاں بھی تمام لوگ مراد ہیں، وہاں بھی عمرو بن عاص کا سوال بھی ایو ناس تھا، یہاں بھی حضور فرماتے ہیں من الناس، دوسرے مقام پہ فرما من امتی، لیکن یہاں من الناس بھی فرمایا. لوگوں میں سے اگر میں کسی کو خلیل گہرا دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا. ولیکن خلت الاسلام افضل، لیکن اسلام والی خلت محبت کی جو گہرائی ہے وہ میری ابو بکر کے ساتھ موجود ہے. یعنی ابو بکر ہی میرا گہرا دوست ہے اسلام کے اندر، اسلام کی وجہ سے جو دوستی ہے تو ابو بکر سب سے آگے ہے. تو سب سے بڑھ کر جو دوستی ہے وہ بھی اسلام کی دوستی ہے. اور اسی انداز کو رسول اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا 466 نمبر پر فرمایا ولیکن اخوۃ الاسلام ومودتہ، یہ کان کھول کے لوگ سنیں. رسول اللہ نے فرمایا لیکن اسلام والی اخوت اور مودت، اسلام والی اخوت اور مودت میری ابو بکر کے ساتھ موجود ہے. آج ہمارے خطیب حضرات آیت مودت پیش کرتے ہیں اور اہل سنت کا پورا نظریہ بیان نہیں کرتے. میں نے عرض کیا اس آیت کی جو صحیح ترین تفسیر ہے، جو اللہ کی مراد ہے، وہ بخاری شریف کے اندر ابن عباس کی زبان سے موجود ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور رسول اللہ مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرا مشن نہیں اپنانا نہ اپناؤ، میرا کلمہ نہیں پڑھنا نہ پڑھو، لیکن رشتہ داری کا لحاظ تو کرو نا، اذیت تو نہ دو نا. اگر اس آیت کی تعویل کر کے آپ نے کسی ہستی کی محبت ہی بیان کرنی ہے تو پھر آپ سنیت والا انداز اپنائیں نا، رافضیوں والا انداز تو نہ اپنائیں. جیسے کہتے ہیں لوگ جناب سنیت کیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا اور صحابہ کی صرف تعظیم کرنا، یہ اہل سنت کا انداز نہیں ہے. اہل سنت کا انداز ہے آل سے بھی محبت ہو، اصحاب سے بھی محبت ہو. اگر آپ نے اس آیت کی تعویل بیان کرنی تھی تو پھر جہاں محبت اہل بیت بیان کی اس آیت کے تحت وہاں محبت اصحاب رسول بھی تو بیان کرنی چاہیے تھی. پھر ابو بکر کی محبت کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائیں کہ اگر اسلام کے اندر میرا کوئی خلیل ہے، خلت اسلام ہے میری، تو ابو بکر کے ساتھ موجود ہے. اور مودت اسلام بھی ابو بکر کے ساتھ موجود ہے. جس طرح آپ نے بخاری شریف کی حدیث سنی 466 ولیکن اخوۃ الاسلام و مودتہ، اسلام کی جو مودت ہے میری وہ ابو بکر کے ساتھ موجود ہے. اب آپ کو یہ مودت لفظ کیوں نظر نہیں آیا بخاری کے اندر؟ ابو بکر کے لیے رسول اللہ کا یہ لفظ مودت کیوں نظر نہیں آیا؟ آپ نے اس آیت کی تعویل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت اور مودت کیوں بیان نہیں کی؟ آئیے میں آپ کے سامنے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعویل پیش کرتا ہوں. اور اس تعویل کو چھپایا کیوں گیا؟ یہ میرا شکوہ ہے علماء اہل سنت سے، خطباء اہل سنت سے، جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی اسی آیت کے تحت. آپ فرماتے ہیں قولہ الا المودۃ فی القربى، اللہ کا یہ فرمانا، فرماتے ہیں فیہ منصب عظیم للصحابہ، کہ اس کے اندر صحابہ کا حصہ موجود ہے، منصب موجود ہے اس آیت کے اندر. لأنہ تعالی قال والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ وہ جو سابق ہیں وہی مقرب ہیں. تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور ابو بکر سب سے سابق ہیں، ابو بکر پہلے اسلام لانے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ كَانَ مُقَرَّبًا عِنْدَ اللَّهِ تعالی. فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا مقرب ہے، آل و صحاب کی محبت یا قرب خدا کی کیا شان ہے، وہ تو بڑی بلند ہے، لیکن قیامت تک حضور کا جو امتی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے ہاں مقرب ہوگا. فَدَاخَلَ تَحْتَ قَوْلِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کی محبت بھی اس آیت کے ضمن میں آ سکتی ہے، اس کی محبت بھی اس آیت کے ضمن میں آئے گی. تو آج تک ہمارے خطیبوں نے، نقیبوں نے، نعت خوانوں نے اس آیت کے ضمن میں صحابہ کی محبت کیوں بیان نہیں کی؟ پھر صحابہ میں سے جو افضل ہستی ہے ابو بکر صدیق کی مودت کیوں بیان نہیں کی؟ کہ بخاری شریف کے اندر حضور فرمائیں مودتہ، میری اسلام والی ابو بکر سے مودت موجود ہے.
تو مودت صدیق کیوں بیان نہ ہوئی؟ رسولہ تو صدیق کی مودت بیان کریں، اور ہمارے خطیب اور ہمارے جو مبلغین ہیں وہ جناب اس سے آنکھیں بند کر لیں تو کتنی زیادتی ہے۔ یہ رافضیوں کی نقل نہیں تو اور کیا ہے، ہم کیا اس کو نام دیں؟ رافضیوں کی نقل نہ کہیں تو۔ اب دیکھیے امام فخر الدین رازی آگے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں والحاصل ان هذه الآیۃ تدل علی وجوب حب آل رسول اللہ و حب صحابہ۔ فرماتے ہیں حاصل یہ ہوا، یہ آیت حضور کی آل کی محبت کو واجب کرتی ہے، حضور کے صحاب کی محبت کو بھی واجب کرتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بتا دیا جو لوگ اس آیت کو پڑھ کر سنی ہو کر صرف محبت اہل بیت کے وجوب کا ذکر کریں، اصحاب کی محبت کے وجوب کا ذکر نہ کریں، ان کا انداز اہل سنت والا نہیں۔ فرمایا اہل سنت وہ ہیں یہ آیت پڑھ کے جہاں اہل بیت کی محبت کے وجوب کو ثابت کرتے ہیں وہاں صحاب کی محبت کے وجوب کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ھذا المنصب لا يسلم الا على قول صحابنا اہل سنت والجماعہ۔ امام فخر الدین رازی نے اہل سنت نام لا کر واضح کر دیا، اہل سنت وہ نہیں جو صرف آل کی محبت کی بات کریں، صحاب کی محبت کی بات نہ کریں۔ فرمایا یہ قول صرف وہ تسلیم کرے گا، اس پہ وہی ٹھہر سکتا ہے جو اہل سنت و جماعت ہے۔ الذین جمعوا بین حب العطرۃ والصحابۃ، کیونکہ اہل سنتی وہ ہیں جنہوں نے حضور کی اہل بیت کی محبت بھی جمع کر لی، حضور کے صحاب کی محبت بھی جمع کر لی۔